مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ دنیا کے جو ٹاس دسنے کی بات ہوتی ہے نا، اجی ہم یہ کریں گے تو دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں؟ دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں؟ ارے بھائی دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہ دکھایا منہ تو بھی کیا، اور اگر دکھایا اور انہوں نے کہہ دیا منہ بنا دیا تمہارا منہ دیکھ کے تو بھی کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کیا منہ؟ اصل سوچنے کی بات تو یہ ہے، جہاں اگر کسی نے منہ دیکھ کے تمہیں کچھ برا بلا کہہ بھی دیا تو کیا نقصان ہوا؟ یہی ہوا نا کہ تم سے کہا بھائی بڑا یہ آؤٹ ڈیٹڈ آدمی، پرانا آدمی، جب فینوسی ہے، یہی کہیں گے نا، تو بس کہہ دیا انہوں نے، ہوا میں اڑ گئی بات، اس سے تمہارے اوپر اثر کیا پڑا؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے جو منہ دکھانا ہے اس کی فکر سے مخلوق کے سننے، اور جو آدمی ایک مرتبہ مخلوق کے کہنے سننے سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی راز کو راضی کرنے کی فکر کر لیتا ہے، تو یاد رکھو بالآخر دنیا سے عزت وہی کراتا ہے، دنیا اسی کے قدموں میں آگے جھکتی۔ اس دنیا کا تو خاصہ ہی ہے، اس کے پیچھے داؤ بھاگو یہ تم سے بھاگے، اور تم اس سے منہ موڑ کے بھاگو یہ تمہارے پیچھے بھاگے، اس کا قائل نہیں۔ تو یہ سائے کی طرح ہے انسان کے سائے کی طرح ہے کہ سائے کے پیچھے اگر بھاگو گے نا وہ آگے آگے بھاگتا جائے گا، کبھی پکڑ نہیں سکتے، اور اس سے منہ موڑ کے بھاگو وہ تمہارے پیچھے بھاگے۔ تو ایسا ہی دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کی دولت ہو یا عزت ہو یا شہرت ہو یا جاہ ہو یا مال ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کا قاعدہ یہی۔ تو لہذا فکر ہی چھوڑ دو اس بات کی کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کا منہ کبھی تم بند کر نہیں سکتے، سمجھے نا؟ ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا، تو پتہ ہی چلا کہ بھائی یہ جو بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے تو سب لوگ جو ہیں جب سسرال والے اکثر و بیشتر اس پر تانے دیتے ہیں بیٹی کو کہ تو فلاں چیز نہیں لائی فلاں چیز نہیں لائی جہیز میں۔ تو اس نے کہا میں ایسا کروں کہ کوئی موقع چھوڑوں نہیں، ایسا دنیا کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں۔ تو سوچ کے جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی تھی تو وہ ساری اس نے اپنی بیٹی کو لیے، امیر آدمی تھا، ساری جہیز میں جمع کر دی تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ وہ فلاں چیز نہیں تھی بیٹی کو، سارا کر کے زبردست سامان لاد دیا۔ اب جب چلا وہ جو قافلہ بیوی کا جہیز اس کا بیٹی کا جہیز لے کے، تو راستے میں آ گئی ایک کوئی ندی سے آ گئی، اسے پانی بھرا ہوا ہے کیا تھا، تو اس میں ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو زمین کو صاف کرنے کے لیے پھاوڑے سے اس کو کھودا جائے۔ تو اب کسی نے کہہ دیا جی کہ لو میاں فلاں صاحب نے پھاوڑا تو دیا ہی نہیں جہیز میں، بیٹی کے جہیز میں پھاوڑا تو دیا ہی نہیں، اگر پھاوڑا دیا ہوتا تو آج یہ راستہ بن جاتا، آرام سے نکل جاتا قافلہ، لیکن پھاوڑا تو دیا ہی نہیں۔ تو سارا کچھ کرنے کے بعد جو ملا وہ یہ کہ پھاوڑا نہیں دیا جہیز میں۔ تو کچھ بھی کر لو اس دنیا کے لیے آخر کو تمہیں نام ضرور رکھیں گے، اس کا منہ تم بند نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے بارے میں فرما رہے حضرت کہ جو کام کسی کے کہنے سے کوئی کام مت کرو، بس اپنی رائے پر عمل کرو، اپنی رائے پر جس کو صحیح سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کے کو تصور کر کے جو صحیح سمجھتے ہو وہ کرو، اگر کوئی کہے تو اسے چاہو کہتا ہے، تو چاہے کہتا رہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ہے جناب ساری تعلیم حضرت والا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احمد صاحب نفر اکرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو انشاءاللہ باقی اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
بیان اسراف کا چل رہا تھا، جس کا مطلب ہے فضول خرچی، اور اس کے بارے میں حضرت بالا کے بہت سے کئی ارشادات یہاں پر بیان ہوئے اور ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کی گئی۔ اس سلسلے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کا ایک ارشاد بڑا ہی کام کا ارشاد ہے، جو انسان کو اگر پلے باندھ لے اور اس پر عمل کر لے تو بے شمار مسائل اور پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ جو تفصیل اب تک اسراف کے سلسلے میں عرض کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسراف کے معنی یہ ہے کہ آدمی یا تو کسی ایسی جگہ پر خرچ کرے جہاں پر کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ، یا فائدہ ہو مگر وہ فائدہ میں نے عرض کیا تھا مشروع نہ ہو یا جائز نہ ہو، اس فائدہ کا حاصل کرنا اس وقت میں جائز نہ ہو۔ یہ دو چیزیں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اسراف ہوتا ہے۔ یا تو کام ایسے کام میں صرف کیا جو بالکل بے فائدہ، یا ایسے کام میں صرف کیا کہ فائدہ تو ہے لیکن اس فائدے کا حصول، اس فائدے کو حاصل کرنا اس وقت میں شرعاً جائز نہیں تھا، تو یہ اسراف ہوگا۔ تو اب جتنی ہمارے ہاں رسمیں بنی ہوئی ہے نا، جن پر لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں کہ یہ رسم سالگرہ منانی ہے، یہ بچے کی سالگرہ کرنی ہے، یہ منگنی کرنی ہے، یہ ختنہ کرنی ہے، یہ فلانا، ہزار قسم کی رسمیں بنا رکھی ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ اپنی ذات میں فی نفسی دعوت کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، دعوت کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن یہ دو وجہ سے ناجائز بنتی ہیں۔ یا تو اس وجہ سے کہ ان کو اتنا ضروری سمجھ دیا کہ اس کے بغیر سمجھا کہ دین ہی مکمل نہیں ہوا، اعوذ باللہ، تو بدعت ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے میں ناک نہ کٹے، اور اس کی غرض سے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے آدمی، قرض کر رہا ہے، پیسے اتنے ہیں نہیں کہ سالگرہ کی تقریب کی جائے، بچے کی سالگرہ، مگر کیونکہ اس لیے کرنی ہے کہ رواج پڑا ہوا ہے، فیشن ہے، اگر نہیں کریں گے تو خاندان میں یا اس میں کوئی ناک کٹے گی۔ یہ صرف ناک نہیں کٹے گی تو کم سے کم یہ ہوگا ذرا بھائی یہ بھی سالگرہ بناتے ہیں تو ذرا شورا ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ کچھ فیشنیبل سمجھیں گے یہ کام کرنے میں۔ لہذا اگرچہ پیسے ہیں نہیں اسلام کے، لیکن کہیں سے قرض عام کر کے اور یہ کام کیا، تو یہ فائدہ جو ہے، یہ فائدہ جائز فائدہ نہیں، ناجائز فائدہ ہے جو اٹھایا۔ یاد رکھو، کوئی بھی مباح کام ہو جس کے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہو اور اس کے لیے قرض لینا پڑے تو یہ اسراف ہے، سمجھے نا؟ گزارا اس کے بغیر ہو سکتا تھا لیکن تم نے اپنے ذمہ ضروری سمجھ لیا اور اس کے لیے قرض لیا کسی سے، تو کیا ہو گیا؟ یہ اسراف۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے، بالکل بیچارہ قلیل تنخواہ کا آدمی جو مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے مہینے بھر کی تنخواہ کے اندر، لیکن کوئی تقریب کا موقع آ جائے گا تو 200 آدمیوں کو اکٹھا کر لیں۔ اب چونکہ خود پاس تو پیسے تھے نہیں تو
قرض ہے، معلوم صاحب قرض ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا؟ کہ اس لیے ہو گیا کہ 200 آدمیوں کی دعوت تھی. تو 200 آدمیوں کی دعوت کرنا کوئی فرض تھا تمہارے لیے؟ اور ایسے حالات میں جب کہ پیسے نہیں ہے، قرض لے کر کرنا یہ بالکل ناجائز، بالکل ناجائز کام ہے. ایک طرح اور ہمارے ہاں یہ ایسی بڑا مسلط ہے، ایسی بڑا مسلط ہے کہ غریب سے غریب آدمی وہ گھر میں کھانا ہو کہ نہ ہو مگر ان تقریبات کا اہتمام ضرور کرے. اس کے لیے چاہے حلال حرام ایک کرنا پڑے، چاہے قرضہ لینا پڑے، چاہے کسی کا حق ماننا پڑے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، کچھ کرے لیکن یہ کام ضرور کرے. یہ بڑی خطرناک ہے. اب عید کا زمانہ آ رہا ہے تو عید کے لیے اتنی بات تو بھائی شریعت نے بتائی ہے کہ جو تمہارے پاس جائز اور حلال طریقے سے بہتر کپڑا تمہارا میسر ہو وہ پہن. یہ ہے. اب اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، نیا کپڑا بنانا، نیا جوڑا بنانا اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی، اور ایک ایک نہیں کئی کئی جوڑے، تو یہ بھی عید کی لازمی سنت ہے یا عید کا لازمی تقاضا ہے. اور جب بنانے ہیں نئے جوڑے گھر میں رکھیں، اچھے خاصے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے کرنا ہے کہ صاحب عید پہ نیا بنانا ضروری ہے. اور چونکہ پیسے ہیں نہیں لہذا قرض کرو. بچے بیوی بچے جو ہیں وہ مردوں کو مجبور کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پیسے لاؤ کہیں سے اور ہماری عید کی خریداری کراؤ. اور عید کی خریداری کرانے کے لیے پیسے اگر نہیں ہے اور بیچارہ مرد جو ہے کمانے والا اس کو حلال طریقے سے میسر نہیں آتا تو اب کیا کرے؟ کہیں رشوت لے گا، کہیں دھوکہ دے گا، کہیں کچھ کرے گا. اور اگر اس لیے کچھ بھی نہ کرے تو کم سے کم قرض لے گا اور قرض لے کر اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس نے ہمارے معاشرے کے اندر فساد پھیلایا ہوا ہے، زبردست فساد. اس کی وجہ سے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں کے دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں. یہ سب نتیجہ ہے اسراف کے ان احکام پر عمل نہ کرنا. تو میرے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، بڑا کام کا جملہ ارشاد فرماتے تھے اسراف کے سلسلے میں. وہ سب سنانا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، آمدنی کا اندر اضافہ تو اپنے انسان کے اختیار میں نہیں، یا ہے اختیار میں نہیں کہ بھائی اپنے جتنی دل چاہ رہا ہے اتنی آمدنی ہو جائے، اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. زیادہ آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن کوشش کرنے کے نتیجے میں باقی آمدنی بڑھ جائے یہ انسان کے اختیار میں نہیں. البتہ خرچ کا گھٹانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ خرچ گھٹانا اختیار میں ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ انسان اس کام پہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں، جو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آمدنی بڑھے، اس کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے. دن رات اس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی سوچ بچار، اس کے ہر چیز اس طرف لگ رہی ہے کہ میری آمدنی بڑھ جائے جو اس کے اختیار میں نہیں. اور جو چیز اختیار میں ہے اس کی طرف توجہ نہیں کہ خرچ کو گھٹانا، خرچ کر کم کرنا. خرچ پہلے سے متعین کر رکھا ہے کہ یہ ضرور کرنا ہے مجھے ہر قیمت، اور اس کے لیے آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں. نتیجہ یہ کہ نتیجہ کیا ہے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا حرام طریقے سے آئے یا قرض آئے یا کسی کا زیر بار احسان ہو، کسی کا سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کا احسان سر پہ رکھے. احسان جو ہے نا وہ چاہے کوئی آدمی کتنے ہی خوش دلی سے تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہو، تمہارا دوست ہے، عزیز ہے، قریب ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بات ہی ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرو اور ایسے خرچے کرو کیوں
کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احسان سر پر لینا پڑے، چاہے وہ بات ہی کیوں نہ ہو، اس کا احسان کیوں سر پر لے آدمی؟ جب آدمی کام چلا سکتا ہے اپنے خرچ کو کم کر کے، خرچ کو گھٹا کر. تو ہمارے ادوائے صاحب سے یہ عجیب، یہ معمولی بات نہیں ہے، جو بات ارشاد فرمائی بڑے گر کی بات ہے کہ یہ دیکھو کہ اپنے خرچ کو اپنی آمدنی کے دائرے میں رکھو. اگر آمدنی دال روٹی کیا، دال روٹی کھاؤ، کیا ضرورت پڑا ضرورت بنا تو اتنا ہی کرو. اگر آمدنی اتنی ہے کہ سال میں ایک جوڑا بنا سکتے ہو، دو جوڑے بنا سکتے ہو تو ہی بناؤ، دو کے پہنو، 3 کیوں بناؤ؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دیا اس کے حساب سے اپنے خرچ کو اس طرح ترتیب دو کہ اس آمدنی کے اندر پورا ہو جائے. یہ جو بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ بھائی جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، مشہور یہ مقولہ ہے کہ نہیں؟ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، مطلب جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق کام کرو. آج الٹا زمانہ ایسا آ گیا کہ پاؤں پہلے پھیلاؤ اور چادر بعد میں ڈھونڈو. اگر وہ کافی نہیں ہوتی، پاؤں پھیلانے کے بعد چادر کافی نہیں ہوتی تو کسی دوسرے کی چھینو، چھینا جپٹی کرو. یہ ہو جائے. یہی آج کی معاشیات کا اصول ہوگا. تو آدمی اتنا کرے جتنا اس کی استطاعت میں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی عادتیں بنا لیتا ہے، اپنی زندگی ڈھال لیتا ہے کم خرچ کی، تو اس کو نہ دنیا میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، اور نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے. مجھے یاد آ گیا میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائے، جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں حکومت نے وہ ادارہ قائم کیا بورڈ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ دستور سر بن رہا تھا پاکستان کا، تو پاکستان کے دستور کے اندر اسلامی دفعات وغیرہ شامل کرنے کے لیے علماء پر مشتمل ایک بورڈ بنایا تھا، بورڈ تعلیمات اسلام. حضرت صاحب والے کو اس میں رکن بنایا تھا. اسی کام کے لیے علامہ شبیر احمد صاحب عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے حضرت والد صاحب کو بلایا. آپ تشریف لے آئے. تو ایک موقع ایسا آیا کیونکہ بورڈ تعلیمات اسلامی تھا وہ ایک سرکاری ادارہ، اس کے والد صاحب رکن ہوئے. مقصد یہ تھا کہ بھائی خدمت کرنا مقصود تھا. اب ایک موقع ایسا آ گیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی غلط کام ہو گیا، حکومت کا غلط کام، اور غلط دستور کے بارے میں کچھ غلط باتیں منظر عام پر آئی، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی کسی نے وزیر سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو وزیر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو بورڈ طالبان اسلامی سے بھی مشورہ کرتے ہیں. تو جس کا تاثر ہی ہوا گیا بورڈ طالبات اسلامی کے مشورے کے بعد یہ بات صاحب نے بہت ایک تیز بیان دیا کہ وزیر صاحب نے کہا ہے کہ مشورہ کرتے ہیں، لیکن مشورہ ضرور کیا، لیکن مشورے کے ایک جز پر بھی عمل نہیں کیا، اور یہ مخالفت کی اور سب یہ غلط کام ہے. تو بیان دے دیا. تو جو اس وقت یہ بورڈ جو تھا یہ اسمبلی سے ملحق تھا، تو اسمبلی کے جو ذمہ دار تھے وہ آئے والد صاحب کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یہ مسئلہ آپ نے یہ بیان دے دیا، حالانکہ آپ تو خود ہمارے ادارے کے آدمی، اور پھر بھی آپ نے ہمارے خلاف بیان دے دیا، تو آپ کو تو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. تو ویسا فرمایا بھائی دیکھو یہ ادارہ جو میں ادارے میں جو آیا ہوں تو یہ میں کسی خدمت کے لیے آیا تھا، ضرور فروشی کے لیے تو آیا نہیں کہ بھائی اپنے مقصد کے خلاف بات اور اس کے بنا پر میں خاموش رہوں. تو
یہ لوگ کوئی ملازمت نہیں کی ہمیں اس ادارے میں، یہ میں نے اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کے ادا کیا. اور رہا یہ مسئلہ کہ صاحب آپ کو اگر میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جس دن میں نے یہ رکنیت قبول کی تھی اسی دن استعفیٰ لکھ کر جیل میں ڈال دیا تھا. سمجھے نا کہ جب اپنے ضمیر کے مطابق کام نہیں ہوتا دکھائی دے گا تو یہ سب دے دوں گا، اسی دن جیل میں ڈال دیا تھا ولی. پھر تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ سوچیے کہ وہاں سے آپ ہجرت کر کے آ گئے انڈیا سے، اور کوئی آپ کو نہ یہاں پر نہ ذریعہ تجارت ہے، نہ آمدنی ہے، نہ کچھ ہے. اس طرح آپ اس وجہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ویسا مسکرایا، فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ جو آپ کو خوف ہے نا کہ کیا ہوگا، تو یہ ڈریں آپ اپنی ملازمت کے چھوٹ جانے سے، اس واسطے کہ آپ کا جو سوٹ ہے سر سے لے کے پاؤں تک کا، یہ ایک سوٹ ایک جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ اس زمانے میں 200 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، یہ 200 روپے کا بنتا ہے آپ کا یہ سوٹ. لہٰذا آپ کو ہر وقت ایک سوٹ بنانے کی 200 روپے چاہیے، تو آپ کو ایسی ملازمت چاہیے جس میں 1000 روپے آپ کو ملے، اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہو سکتا. میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک جو پورا جوڑا ہے اور جوتا ہے، ٹوپی اور جوتا اور کپڑے، یہ جو ہے 1.5 روپے میں آتا ہے، 1.5 روپے لگتا ہے. لہذا مجھے یہ آپ کی یہ تنخواہوں اور الاؤنسوں اور ان کی پرواہ نہیں. آج چھوڑ دوں گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہنر دیا ہے، وہ کر کے کما لوں گا. 1.5 روپیہ مجھے چاہیے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک کے لیے جوڑا بنانے کے لیے، تو مجھے کوئی دشواری نہیں. تو آپ کریے جن کو کہ 200 روپے کا سوٹ چاہیے، تو جو یہ آدمی وہی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہو کم خرچ کے اندر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے یہ توفیق دے، اور میرے والد صاحب نے فرمایا انتظام سے خرچ کرنا، فرمایا کہتے انتظام سے خرچ کرنا، کہ تھوڑا ہو لیکن اس کو انتظام سے خرچ کرے کہ صحیح مصرف پر صحیح جگہ خرچ کرے. تو میں نے دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے انتظام کسے کہتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند میں حضرت صاحب صدر مفتی تھے، سب سے بڑے مفتی اور چرچا اولیاء کے استاد. تو جب پڑھانا شروع کیا تھا تو 15 روپے تنخواہ تھی ماہانہ، 15 روپے ماہانہ. اور جب استعفیٰ دیا ختم کیا تو 65 آخری جو معراج تھی وہ 65 روپے ماہانہ کی تنخواہ، سمجھے نا، 65 روپے ماہانہ یہ تنخواہ تھی. اور اسی دوران جب یہ 65 تو آخر میں ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی ہوگی 50-55، اس وقت مدرسہ عالیہ کلکتہ سے پیشکش آ گئی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں صدر مدرس بن کے کلکتے کے مدرسہ عالیہ میں. تو وہاں اس وقت 500 روپے تنخواہ تھی، اس وقت کے 500 روپے، آج کے 50,000 کم نہیں ہوگا، جو اس وقت 500 روپے، جبکہ خود یہاں 50 روپے مل رہے تو مشکل. تو ویسا کہہ رہے ہیں، اس کے جواب میں ایک شعر لکھ کے بھیجا متنبی سالیہ کلکتہ والوں کو، دارالعلوم دیوبند پڑھاتے تھے، ان کو شعر لکھ کے بھیجا. متنبی کا شعر ہے کہ ومن رکب الثور بعد الجواد انکر اطرافہ بالغضب، کہ جو شخص ایک مرتبہ بہترین گھوڑے پر سواری کر چکا ہو وہ بعد میں بیل پر سواری نہیں کرتا. سمجھے نا، ومن رکب الثور بعد الجواد انکر اطرافہ بالغضب. تو بولے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے بعد اور وہاں خدمت کرنے کے بعد میں مدرسہ عالیہ میں جا کے 500 روپے کی ملازمت کروں تو یہ گھوڑے پر سواری کے بعد بیل پر
سواری کرنے کی مراد ہے مہربانی وہ رد کر دی. اور کنبہ بڑا اور اللہ بچائے یعنی کئی ہمشیرگان والے صاحب کی بیوہ ہو گئی, سب بیوہ, ان سب کی دیکھ بھال, ان سب کا خرچ لب اب 65 روپے کا آخری تنخواہ 65 روپے. اس میں بھی کم از کم 4 کنبے پالے, 4 خاندان, اور صرف یہی نہیں کہ آرام سے الحمدللہ گزارا کیا بلکہ اتنا بڑا کتب خانہ چھوڑ کر گئے, خود اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا. کچھ کتابوں کا بھی شوق تھا, کتابیں جمع کی, اور وہ اتنا بڑا کہ 8 لاکھوں کی اس کی مالیت ہوگی, وہ بھی اسی میں خرید. کس طرح فرما دیتے انتظام. انتظام کیا کہ ہر چیز کا سوچ سمجھ کر ایک دائرہ مقرر ہے, ایک مد مقرر. ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لفافے رکھے ہوتے تھے حضرت والی صاحب کی, ایک صندوق کی تھی, اس کے اندر یہ سب دین کی باتیں ہیں میاں, یہ سب دنیا کی مت سمجھنا, یہ سب دین کی باتیں. یہ ایک صندوق کی رکھی ہوئی تھی, اس کے اندر لفافے رکھے ہوئے ہیں. ایک پہ لکھا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا گھر کا خرچ راشن, ایک پہ لکھا ہوا ہے پھل کے لیے الگ تنخواہ. معلوم ہوا کہ صاحب ہماری اتنی تنخواہ ہے, اس تنخواہ میں سے 5 روپے یا 2 روپے مہینے میں پھل کھائیں گے یا کھلائیں گے گھر والوں, تو 2 روپے نکال کے اس لفافے میں رکھیں. اب سارے مہینے جو ہے وہ 2 روپے میں پھل لانے ہیں, یہ نہیں کہ کسی وقت 10 روپے کا لیا ہے, کسی وقت 1 پیسے کا بھی لایا. سمجھا؟ وہ اس انتظام کے نتیجے میں وہ ایک خاص تناسب سے پورے مہینے وہ پھل آئے, اس تناسب سے راشن آئے گا. اتنا کپڑے کے لیے رکھا ہوا ہے, اتنا جوتے کے لیے رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا اپنا ایک مد مقرر ہے. لفافے بنے, ہم نے خود دیکھ کے لفافے بنے. بس جب لفافہ ختم ہو گیا بھائی چھٹی جاؤ, اب اس مد کا معاملہ ختم ہو گیا. پھل کا لفافہ ختم ہو گیا, اب مہینے بھر تک پھل نہیں ہوگا. یہ کپڑے کا لفافہ ختم ہو گیا, تو اب جب تک اب یہ کپڑا ختم, تو کپڑے کا مد بند ہو گیا. اب جب دوبارہ کپڑے کے مد میں پیسے آئیں گے تب کپڑا خریدیں. نتیجہ یہ کہ اس انتظام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی. اور یہ حضرت والد صاحب کا ساری عمر کا معمول تھا کہ جو کوئی آمدنی ہوتی, اگر محنت سے ہوئی ہے تو 20واں, اور اگر بغیر محنت کی ہوئی ہے تو 10واں. عشر نصف عشر والا حساب وہ نکال کے الگ رکھ لیتے تھے خیرات کے. اسی 65 روپے اس میں جہاں ایک لفافہ, یہ سب مختلف بنے ہوئے ہیں, وہاں ایک لفافہ بنا ہوا ہے مد خیرات میں خرچ کرنے کا, یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنے. جہاں زکات کے علاوہ, زکات تو الگ ہوتی لیکن اس کے علاوہ کسی کو ہدیہ دے دیا, کسی کو تحفہ دے دیا, کسی کو مسجد میں لگا دیا, کہیں کسی کی اور کسی کام میں آ گیا, یہ سب اس میں ہو جاتی. اس کا مزہ الگ رکھا. اور وہ جو ہے لفافہ ہم نے کبھی خالی نہیں دیکھا, وہ کپڑے کا تھیلا خالی نہیں دیکھا آج تک کبھی. اللہ تعالیٰ نے تو اتنی برکت فرمائی. تو اس طرح انتظام سے خرچ کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ اجلا ہوا خرچ, یعنی کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ بھائی تنگی ہو رہی بہت زیادہ, اور ساتھ ساتھ اسی میں بچا بھی لیا, اور بچا کر خیرات کے کاموں میں خرچ کر لیا. تو ہر ویسا میں سمجھتے کہ انتظام سے اگر خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے تو تھوڑے پیسے میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں, زیادہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اور اگر بدنظمی بدنظامی ہو اور یہ اسراف اور فضول خرچی ہو تو سونے کے ڈھیر بھی نہ کافی. جب بد انتظامی ہے تو اللہ بچائے, پھر کیا ہے؟ اللہ بتائے, اللہ تعالیٰ خود رکھے. عادت جب بڑھ جاتی ہے بری, بے جگہ خرچ کرنے کی اور بے محابہ خرچ کرنے کی اور
بے مصرف خرچ کرنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ بچائے انسان کی خزانے بھی ناکام ہو جائے کہ کپڑے کے تھان منگوا رہی ہیں اور پھڑوا رہی ہیں. صاحبزادے ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی چراغ جلانے کی تو دیا چرائی سے وہ ماچس جلایا تو صاحبزادے کو اس کی بو پسند آ گئی. ماچس جلانے کی جو بو ہوتی ہے وہ پسند آ گئی. یہ بڑی مزیدار چیز. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ماچسوں کے معلوم ہوا کہ ڈھیر لگ جائے گھر میں. ماچس آ رہی ہیں اور جلائی جا رہی ہے, وہ اس کی بو سن کے مزے لے رہے. صاحبزادے اس کام پہ لگے ہوئے, صاحبزادی اس کام پہ. آخر کار ساری دولت ساری جائیداد ان دو مرتبوں کے اندر ختم ہوئی. یہاں تک کہ حضرت فرماتے کہ دونوں بہن بھائی اس بازار کے اندر پیالہ لے کر بھیک مانگا کرتے. اس واسطے بیگم بازار اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ عذاب ہے فضول خرچی. تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود رکھیں. آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں, خرچ گھٹانا اختیار میں. جو اختیار میں ہے اس کے اوپر عمل کرو, اور وہ بھی بخل کے ساتھ نہیں. وہ کی عرض کر دیا پہلے ہی منع ہے, لیکن جب انتظام سے کرو گے تو انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی. بخل کی ضرورت نہیں چاہیے. انتظام اور کفایت شعاری اچھی چیز ہے, اور بخل اور کنجوسی بری چیز ہے. بخل کے معنی جہاں تمہیں شریعت نے کہا ہے کہ خرچ کرو وہاں خرچ نہیں کر رہے یا وہاں تنگی برت رہے ہو تو یہ بخل ہے. لیکن جب ہے جتنا دائرہ اسی کے اندر رہ کر کام کر رہے ہو تو وہ بخل نہیں, وہ کفایت شعاری ہے اور وہ انتظام ہے. یہ ایک بنیادی نصیحت ہے جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے جو مالی مسائل ہیں وہ بڑے بہترین طریقے پر حل ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, یہ حضرت والا نے ایک شیخ صاحب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مجمع کے سامنے جو پانی کا گھڑا یا آم کی ٹوکری وغیرہ اٹھا کر لے چلنے میں ہار آتی ہے, متوسط کے لیے اس کا منشا کبر ہوتا ہے. اس کو بتکلف اٹھانا علاجاً ضروری ہے. خلاف عادت فعل کرنے میں جو طبیعت شرماتی ہے اس کو خجلت کہتے ہیں. لیکن تکبر اور خجلت کا فرق یوں ظاہر ہو سکتا ہے کہ اگر مثلا کسی شخص کو اس بات سے گرانی ہو کہ وہ سر پر ٹوکرا رکھ کر پھر بازار نکلے, اس سے شبہ کبر کا ہو, تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر خلاف عادت اس کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے بازار میں نکالا جائے تو اس کو آیا اس سے بھی انقباض ہوگا اور شرمائے گی یا نہیں. اگر اس سے بھی انقباض ہو تو ایسے شخص کو ٹوکرا اٹھانے سے جو انقباض ہے اس کو تکبر نہ کہیں گے بلکہ خجلت کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے عجیب باریک نظر عطا فرمائی ہے حضرت والا. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جن میں بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے, یعنی ایک چیز پر دوسری چیز کا گمان ہو جاتا ہے. ایک ہے تکبر, اور یہ بہت بری چیز ہے.
اور بہت سے امراض باطنہ کی جڑ ہے. اور ایک ہے خجلت. خجلت کے معنی یہ کہ کسی بات سے شرم آنا، کوئی کام کرتے ہوئے شرم محسوس ہونا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے کوئی سامان اٹھانا، پانی کا گھڑا اٹھا لیا یا آم کی ٹوکری یا کسی پھل کی ٹوکری سر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ کام کرتے ہوئے آر آتی ہے، تو یہ بعض اوقات یہ آر کا آنا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض مرتبہ خجلت کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض مرتبہ تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں اور سوچتا ہے کہ یہ سامان اٹھانا میری شان کے خلاف ہے. سامان اٹھانا میری شان کے خلاف ہے. تو یہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ میری شان کے خلاف ہے، یہ کبر ہے، بڑائی ہے، اپنی بڑائی. جو میرا شان تو بہت اونچی ہے، میں یہ اٹھانا جو ہے مجھ سے بہت سروتر کام ہے. یہ ہے تکبر اور منع ہے، حرام ہے. اگر کوئی آدمی اس وجہ سے سامان اٹھانے سے اعراض کرے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہی کام اس سے زبردستی کروانا چاہیے تاکہ اس کی شان ٹوٹے، اس کے دماغ میں جو شان بیٹھی ہوئی ہے اپنی وہ ٹوٹے. یہی علاج ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ہوتا ہے خجلت کی وجہ سے، یعنی شانوان نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کام کرنے کی عادت نہیں، تو خلاف عادت کام کرنے سے آدمی کو طبیعت میں ایک شرم معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میری شان کے خلاف ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ عام طور سے میں یہ کام کیا نہیں کرتا. جب اچانک یہ کام کروں گا مجمع کے سامنے تو لوگ جو ہے وہ کیا سمجھیں گے، کیا دیکھیں گے، اور ایک اچنبھی سی بات ہوگی تو اس سے طبیعت میں ایک شرم معلوم ہوگی. یہ خجلت یہ تکبر نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی اٹھانے سے اعراض کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں. اب یہ کہ کیسے پتہ لگے کہ یہ اٹھانے سے جو اعراض ہو رہا ہے یہ آیا شان کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تکبر کی وجہ سے، یا یہ کہ ایک خلاف عادت کام ہے، عادت نہیں ہے، اس کی وجہ سے شرم معلوم ہو رہی ہے. تو اس کا حضرت نے امتحان بتایا کہ امتحان اس کا اس طرح کرو کہ اگر وہی شخص جو یہ ٹوکرا اٹھانے سے شرما رہا ہے وہ اس کو اگر ایک مرتبہ خلاف عادت ہاتھی میں بٹھا کے جلوس نکالا جائے اس کا، اس میں بھی شرم آئے گی، اس کو نہیں آئے گی. سمجھا؟ اگر اس میں بھی شرم آئے گی تو معلوم ہوا کہ یہ جو بات ہو رہی تھی واقعی خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی. لیکن اگر اس میں تو خوش ہو رہا ہے کہ میرا جلوس نکل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مجھے میرا عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اس میں تو خوش ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بھی خلاف عادت ہے. تو اگر خلاف عادت ہونے کی وجہ سے شرمانا ہے تو وہاں بھی شرمانا چاہیے. تو وہاں تو ہو رہا ہے خوش اور ٹوکرا اٹھانے میں ہو رہا ہے تکلیف، تو معلوم ہوا کہ یہ ٹوکرا اٹھانا یہ خلاف عادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے شان کے خلاف سمجھنے کی وجہ سے. یہ ہے حکیم جو پہچان رہا ہے کہ کہاں بیماری ہے کہاں نہیں ہے. اب جہاں اس قسم کا کام کرتے ہوئے انسان اس وجہ سے کترائے کہ میری شان کے خلاف ہے، سمجھ لو کہ بیماری اندر موجود ہے، تکبر، اور اس کا علاج ضرور ہے.
اور یہ علاج حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. خلافت کے دوران کہیں سے ایک جبہ آ گیا روم کا بنا ہوا شاندار جبہ. تو خیال ہوا کہ بھئی آج اپنے جمعہ میں یہ جبہ پہن کے خطبہ دیں گے, نماز پڑھائیں گے. تو جبہ پہن کر تشریف لائے اور جمعہ کا خطبہ دیا, نماز پڑھائی. بڑا خوبصورت شاندار جبہ تھا. حضرت فاروق اعظم نے ویسے بھی بڑے وجیح اور بڑے بلند قامت, اور جب جبہ پہنا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اور دیکھنے والوں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. خطبہ دیا, نماز پڑھائی, اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اور پھر کیا کیا کہ ایک پانی کی مشق بھری اور بھر کے وہ اپنے کمر پر لائی اور لاد کر وہ جو مدینہ منورہ کے اندر جو بیواؤں کے گھر تھے وہاں لے جا کے پانی ڈالا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ خطبہ دے رہے تھے وہاں شان سے, بڑے شان سے, اور ابھی جناب یہ کہا اسی لیے کہ جب میں نے وہ جبہ پہنا تو جبہ پہننے کے نتیجے میں میرے دل میں مجھے بڑا خوبصورت معلوم ہوا, اپنے آپ جو ہے بڑا اچھا لگا اور کچھ شان شوکت معلوم ہوئی. تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے دل میں عجب اور کبر داخل نہ ہو جائے, تو اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ کام. اللہ اکبر. کون؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن ہر لمحے اپنے نفس کا اس طرح مراقبہ ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے غلط راستے میں تو نہیں لے جا رہا. میرا نفس اگر لے جا رہا ہے تو اس کا فوری علاج ضرور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر طالب علم جانتا ہے, مولوی آدمی, یعنی کوئی نہ سیاست سے تعلق نہ جس سے ساری عمر وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کرنے میں گزری. اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا کہ ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی. 5364 حدیثیں روایت کی. اگر بولا رہے گا تو سارا مشغلہ یہ تھا حدیث کا پڑھنا پڑھانا. تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں مروان ابن حکم کی حاکم تھا, گورنر تھا. اس کو کہیں ضرورت پیش آ گئی, کہیں سفر وفر کی, تو حضرت ابو ہریرہ کو بنا دیا اپنا قائم گورنر. تو حضرت ابو ہریرہ مولوی ملا آدمی اور ان کو بنا دیا گورنر مدینہ منورہ. تو خیر, لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا, آپ کے تعلیمات کا اثر تھا. وہ کام بھی خوب کیا, حکومت کا کام بھی خوب کیا. لیکن کیا ہوا کہ سارا دن بیٹھ کے حکومت کرتے. صبح کو بیٹھے, جو معاملات آ رہے ہیں ان کو نمٹا رہے ہیں, قضائے بھی فیصلے بھی ہو رہے ہیں, اور جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی جانچ پڑتال بھی ہو رہی ہے, اور سبھی کچھ ہو رہا ہے جو ایک حاکم کو کرنا پڑتا ہے, سارے کام کر رہے ہیں. شام کو جب اٹھتے اپنے ایوان حکومت سے اٹھتے تو اٹھنے کے بعد گھر جاتے, گھر سے ایک لکڑیوں کا گٹھا لیتے, لکڑیوں کا گٹھا لے کر اور وہ سر پہ رکھتے, اور لکڑیوں کا گٹھا لے کر سر پہ رکھ کر اور بیچ بازار میں سے گزرتے. لکڑیاں بیچنے کے لیے
کہ تاکہ آمدنی جو ہے وہ اس لکڑیوں کی بیچنے سے حاصل ہو. اور پھر اتنا ہی نہیں، روایت میں آتا ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے، بیچ بازار سے گزر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں، ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں. تو امیر المومنین بھی ہیں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو جانتے ہیں کہ سارا دن بیٹھ کر جو میں نے حکومت کی ہے اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ میں یہ خناس پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، سب لوگ مجھ سے حقیر ہے، چھوٹے ہیں، لہٰذا اس کا علاج کیوں ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، کسریٰ کو شکست فاش دینے والے، جنہوں نے کسریٰ کے ایوان میں اپنی تقریر سے زلزلہ پیدا کر، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بنا دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایران کا گورنر، عراق کا. اب مدائن بھیجا کہ جا کر آپ گورنر بنتے. تو مدائن جو تھا وہ ایران کا دارالحکومت تھا، اور ایران اس وقت جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور تھی. تو اس کا جو دارالحکومت ہے وہ بھی آپ اندازہ کر لو، جیسے آج کل واشنگٹن یا ماسکو، اس معیار کی چیز تھی. اور میں نے دیکھا ہے وہ کسریٰ کا جو محل ہے آج بھی اس کا شکوہ آدمی کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا. اس کا کھنڈر ہو گئے اب، لیکن دیواریں ابھی کھڑی ہوئی ہیں. اتنا پرشکوہ ایوان ہے وہ کسریٰ کا. لیکن یہ اس کے گورنر بن کے گئے. تو عام حالات میں جب فتح کیا تھا، ایران جب فتح کیا تھا تو گھوڑوں پر سوار تھے، اونٹوں پر سوار تھے، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہی فتح کیا. اور میں اکیلا کسریٰ کے دربار میں انہوں نے جو تقریر کی تھی اس نے زلزلہ پیدا کر دیا تھا کسریٰ کے محل کے اندر. لیکن جب گورنر بن کے آئے اور فاروق اعظم نے ان کو گورنر بنایا، تو گورنر بن کر جب آئے تو نہ گھوڑا نہ اونٹ، ایک گدھے پر سوار ہو. یہ اپنا درجے کی سواری استعمال کی. اور ان کا بھی معمول یہ تھا کہ سارا دن حکومت فرماتے اور حکومت کے کام انجام دیتے، شام کے وقت میں بازار کے اندر عام تاجروں کی طرح اپنا سامان فروخت کیا کرتے تھے تاکہ اپنی جو معاشی زندگی ہے وہ اس سے پوری کریں. لیکن اصل مقصود یہ تھا، ورنہ کوئی تنخواہ لینا حرام تھوڑی ہے، جائز ہے، لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کرنے کے نتیجے میں طبیعت میں تکبر پیدا ہو جائے، کبر اور عجب آ جائے، لہذا اس کا علاج پڑا. لہذا یہ جو حضرات صوفیاء کرام یا مشائخ اپنے زیر تربیت افراد کی تربیت کرتے ہوئے ان کے لیے اس قسم کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرو، تو وہ در حقیقت اس کی اصل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اس عمل میں موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جو صوفیاء کرام مجاہدے کراتے ہیں، ریاضتیں کراتے ہیں، یہ بدعت ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو یہ مثالیں دی، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے. اپنے نفس کی اصلاح کے لیے وہ یہ کیا کرتے تھے. تو حضرات صوفیاء کرام نے اسی سے یہ طریقہ تجویز کیا. دارالعلوم دیوبند میں جب کا جو ابتدائی دور ہے تو وہاں صرف حروف اور نقوش نہیں پڑھائے جاتے تھے، کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. صرف کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں، کتابیں پڑھا دی اور سمجھا دی. تربیت، ایک ایک بات کی تربیت. اسی واسطے
دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ تاسیس ہے وہ ہے در مدرسہ خانقاہ دیدے، در مدرسہ خانقاہ دیدے، کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دی، یعنی مدرسہ تو ہے ہی اپنے علوم پڑھانے کا، لیکن ساتھ ساتھ خانقاہ بھی ہے، تربیت ہے، تربیت دی جا رہی ہے، اہل اللہ تیار کیے جا رہے ہیں، اللہ والے تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو اساتذہ کرام تھے وہ اپنے طالب علموں، اپنے شاگردوں کو صرف سبق نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ان کے امراض باطنہ کی اصلاح کی بھی فکر کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ کہتا ہوں، ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ کہتا ہوں، ان کے بارے میں حضرت حامد عبداللہ نے ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ وہ جب کسی طالب علم کو دیکھتے کہ اس کے اندر ذرا اینٹ مروڑ ہے تکبر کی یا عجب کی، تو اس کو اس قسم کے کام پر لگا دیتے کہ بھائی دیکھو جوتے سیدھے کیا کرو، یہاں لوگوں جوتے اٹھاؤ، اپنے ساتھیوں کے اٹھاؤ، اور فرمایا تھا کہ جب دیکھتے کسی میں تواضع ہے تو خود حضرت والا خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے اٹھا لیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ 10 دے رہے تھے، 10 دیتے ہوئے بارش آ گئی، تو اس کی وجہ سے اٹھنا پڑا وہاں سے کسی ایسی جگہ جہاں پر چھت ہو یا ایسی جگہ پڑا رہا ہوں جہاں بارش آ رہی، تو اٹھنا پڑا اور جوتے سب کے بھیجنے لگے۔ تو سب سے پہلے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ اٹھے اور جو طلبہ بیٹھے ہوئے سب کے جوتے اٹھا کے لے کے گئے۔ تو یہ تربیت کا یہ انداز کہ اپنے شاگردوں کو بھی تربیت فرما رہے ہیں اور خود اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے استاد سے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ شیخ الادب، ہمارے طالب سب جانتے ہیں، حاشیے سب پڑھ کے ان کے حاشیے پڑھ کے سب جان دیتے ہیں۔ تو اگر شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے، حضرت والد صاحب بھی ساتھ تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ جو حضرت کے شاگرد تھے۔ جب روانہ ہونے لگے تو فرمایا حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والد صاحب سے، والد صاحب سے کیا اپنے ساتھ میں سارے رفقا سے کہ بھائی حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی جب لوگ سفر پر جائیں تو اپنا کوئی امیر بنا لیا کرے، تو امیر بنا لو کسی، تو ایسا فرماتا ہے ہم نے امیر کیا بنانا بنے بنائے ہیں آپ ہے، مطلب یہ کہ اگر مجھے بنانا چاہتے ہو کہ یہاں آپ اور کون بنے گا آپ کی موجودگی میں؟ کہا کہ اچھا دیکھو امیر جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، یہ حضرت انشاءاللہ تعالیٰ حکم مانے تاکہ بس ٹھیک بیٹھ گئے۔ اب اچانک آ گئی، روانہ ہونا تھا، اسٹیشن پر پہنچے ریل کے، تو ریل آ گئی، اب اسے بیٹھنا تھا، تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کہہ رہے اس کا بستر اٹھا اس کا بستر اٹھا، سب کو اٹھا کے سب سے جمع کر کے اور چلے۔ حضرت یہ کیا لوگ شاگرد سب آ گئے، کہا نا امیر کا حکم ماننا ہو، امیر کا حکم ماننا ہو، تو وہ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور اب وہ جناب اب امیر کا حکم بھی ماننا استاد کا، اب وہ استاد صاحب جو ہے وہ سامان اٹھا لے جا رہے ہیں، شاگرد پیچھے جا رہے ہیں۔ اب جہاں کہتے ہیں کوئی بھی خدمت کا موقع آئے تو حضرت آگے بڑھ کے وہ کام انجام دیں، اور جب کہیں کہ بھائی حضرت یہ تو امیر کا حکم،
تو کہنے کہ وہ امیر کا حکم کے ماننے نے سارے سفر میں ہمیں جناب ضد کر دیا، لیکن ہر موقع پر خود ہی کام کیا۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے حضرات۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنی طرف سے ہم نے اپنی شانیں بنائی کہ ہماری شان ہے، لہذا ہمارے یہ کام ہماری شان کے خلاف ہے، اور یہی عین تکبر۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ درجات سے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، تو وہ ان سے بڑی شہرت تھی، ان کی ولایت کی، ان کے علم کی، ان کے تقویٰ کی، تو لوگ زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک بڑے میاں وہ شہرت سن کر حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا اور سفر کر کے چلے کاندلا، جا کر ان کی زیارت کریں اور ان کی ملاقات سے رفیاب ہوں۔ تو جا رہے پیدل زمانے پیدل سفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں پہلے، اب پیدل جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ سامان بھی تھا، اور وہ سامان اچھا خاصا کچھ وہ بوجھل رکھ لیا، کچھ جو چلتے کچھ رکھ دیتے، کچھ چلتے کچھ رکھ۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتفاق سے کسی اور شہر سے آ رہے تھے، وہ پیدل جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں وہ سامان اٹھاتے ہیں اور کچھ جو چلتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، چلتے تھے، تو اٹھایا نہیں جا رہا سامان۔ تو حضرت مولانا نے دیکھا کہ یہ بیچارے ضعیف آدمی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اٹھا دوں آپ کا سامان۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، میں تو اگر آپ اٹھا لیں تو بڑی مہربانی۔ خیر مولانا نے اٹھا لیا، اب سامان کندھے پہ ڈال دیا اس کا دوسرے کا، وہ بڑے گا چلتے رہے۔ راستے میں بات ہونے لگی، انہوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ جی میں کام لے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ جی وہاں ایک بڑے عالم بڑے مولانا صاحب ہیں اور ان کا نام مولانا مظفر حسین صاحب، تو ان کو زیارت کرنے کا، اور آپ کہاں سے ہو؟ میں بھی کان لے کا ہوں۔ تو ان کو جانو؟ مولانا مظفر حسین صاحب کو جانتے ہو؟ جہاں جانتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے عالم ہیں، وہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے متقی بزرگ ہیں۔ کہاں؟ ہاں نماز تو پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں۔ تو یہ کیسے چلتے رہے، سارا راستہ اسی طرح قطع، یہاں تک کہ جب کاندلا شروع ہو گیا شہر، اب دیکھا لوگوں نے مولانا مظفر صاحب سر پہ وہ سامان رکھے یا کندھے پہ سامان رکھے جا رہے ہیں، تو ہر ایک آدمی آگے بڑھے اٹھانے کے لیے، اب وہ بڑے نے پریشان کی کیا قصہ ہے، ہر ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی عزت کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو وہ بڑے میاں پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں پتا لگا کہ یہی مولانا مظفر حسین دربار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے اخلاق کا نمونہ بنا۔ حضرت شیخ مولانا محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خسر صاحب یہ بڑے نواب زادے تھے، مطلب یہ کہ بڑے امیر گھرانے کے آدمی۔ ان کے والد نے خیال ہوا کہ دارالعلوم دیوبند بھیجے ان کو پڑھانے کے لیے، تو امیر تو تھے اور بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دارالعلوم دیوبند میں تو سارا سر رہائش اور جیسے مدرسوں میں ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے والد صاحب نے سوچا کہ وہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر جو
کمرے ہیں ان کے اندر تو کچھ مشکل ہی ہوگا اور لوگوں کے ساتھ ان کا گزارا. تو ایک مسجد تھی دیوبند کے اندر, اس مسجد کے ساتھ ایک حجرہ تھا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.